سلیمان پاشا کی اچانک وفات کے بعد اورحان غازی نے اپنے 33 سالہ بیٹے شہزادے مراد کو تھریس میں موجود عثمانی افواج کی نگرانی کے لیے روانہ کیا، جبکہ وہ خود بورسا شہر میں گوشہ نشین ہو گئے۔ شہزادے مراد نے اپنے بڑے بھائی سلیمان پاشا کی طرح قسطنطنیہ اور بورسا کے درمیان ہونے والے معاہدوں کو نظر انداز کیا اور انہوں نے یورپ میں بازنطینی سلطنت کے اہم ترین شہر ادرنے کو فتح کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادرنے اس وقت بازنطینی سلطنت کا یورپ میں سب سے اہم فوجی اور تجارتی مرکز تھا۔ اس شہر کے فتح ہو جانے سے بازنطینی سلطنت کا یورپ سے زمینی رابطہ تقریباً ختم ہو جاتا۔ 3 سال بعد تھریس میں شہزادے مراد نے دوبارہ فوجی کارروائیاں شروع کر دیں۔ اس بار عثمانیوں نے 2 مختلف سمتوں سے حملہ کرنے کی منصوبہ بندی کی تاکہ بازنطینی افواج کو تقسیم کیا جا سکے۔ اس نئی فوجی مہم کی قیادت 3 مشہور عثمانی سپہ سالار لالا شاہین پاشا، حاجی البے اور غازی ایورینوس بے کر رہے تھے، جنہیں شہزادے مراد نے خود منتخب کیا تھا۔ حاجی البے اور ایورینوس بے پہلے کیراسی قبیلے کے مشہور کمانڈر رہ چکے تھے۔ جب عثمانیوں نے کیراسی قبیلے کو فتح کیا تو یہ دونوں کمانڈر عثمانی سلطنت میں شامل ہوئے اور بلقان کی فتوحات کا سہرا انہی کے سر رہا۔ شہزادے مراد نے سب سے پہلے ایورینوس بے کو عثمانی افواج کے ساتھ بحر ایجین کے ساحلی علاقوں کی طرف بھیجا تاکہ مغرب سے آنے والی عیسائی کمک کو روکا جا سکے، جبکہ شہزادے مراد خود عثمانی فوج کے مرکزی حصے کے ساتھ شمال کی طرف بازنطینی علاقوں میں داخل ہوئے۔ 1360 عیسوی کے آغاز میں شہزادے مراد نے بازنطینیوں کے خلاف جنگی مہم شروع کرتے ہوئے تیزی کے ساتھ لولا برگاز، بابا اسکی اور کرکراریلی جیسے اہم ترین قصبے فتح کر لیے۔ یوں اب عثمانی فوجیں بحر اسود کے ساحل تک پہنچ گئی تھیں، جس کے نتیجے میں قسطنطنیہ کا یورپ کے ساتھ زمینی راستہ تقریباً کٹ گیا۔ اس کے اگلے سال یعنی 1361 عیسوی میں ایورینوس بے نے ایک مختصر محاصرے کے بعد بازنطینی سلطنت کا اہم ترین شہر ڈیموتیکا فتح کر لیا۔ یہ قلعہ اس لیے بھی اہم تھا کیونکہ اسے تھریس کے اندرونی علاقوں کا دروازہ سمجھا جاتا تھا۔ اس دوران شہزادے مراد ادرنے کو فتح کرنے کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ عثمانیوں کی یوں اچانک فتوحات سے قسطنطنیہ میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ بازنطینی شہنشاہ جان پنجم نے بلغاریوں کے ساتھ مل کر ایک متحدہ فوج تیار کی تاکہ تھریس میں عثمانیوں پر حملہ کیا جا سکے، لیکن 1361 عیسوی میں پینار حصار کی جنگ میں شہزادے مراد نے بازنطینی اور ان کی اتحادی افواج کو بری طرح شکست دی۔ اس شکست کے بعد عیسائی فوج بھاگ کر ادرنے میں پناہ لینے پر مجبور ہو گئی۔ شہزادے مراد نے اس سال تھریس میں فوجوں کو جمع کیا اور 1361 عیسوی کے موسم گرما میں اس نے ادرنے کا محاصرہ شروع کیا۔ محاصرے کو ابھی زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ شہر کا بازنطینی گورنر خوفزدہ ہو کر شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے جانے کے بعد شہر میں موجود بازنطینی فوج نے عثمانیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور یوں شہزادے مراد ادرنے شہر میں فاتحانہ طور پر داخل ہوا۔ 1362 عیسوی کے موسم بہار میں ادرنے کی فتح کے کچھ ہی عرصے بعد شہزادے مراد کے والد اورحان غازی 80 سال کی عمر میں طبعی موت سے وفات پا گئے۔ اورحان غازی کو عثمانی دارالحکومت بورسا میں دفن کیا گیا، وہی شہر جسے انہوں نے تقریباً 36 سال پہلے فتح کیا تھا۔ مشہور مسلمان سیاح ابن بطوطہ نے اناطولیہ میں اپنے سفر کے دوران اورحان غازی کو اناطولیہ کے ترک حکمرانوں میں سب سے عظیم اور سب سے زیادہ مالدار حکمران قرار دیا تھا۔ شہزادے مراد اپنے والد کی خبر سن کر فوراً تھریس سے بورسا روانہ ہوئے تاکہ عثمانی تخت کو محفوظ کر سکیں۔ بورسا پہنچنے کے بعد عثمانی وزیروں اور علماء دین نے شہزادے مراد کو باقاعدہ عثمانی سلطان منتخب کر لیا۔ یوں مراد اول عثمانی سلطنت کے تیسرے نئے حکمران بن گئے، لیکن اناطولیہ میں صورتحال خطرناک ہو چکی تھی۔ اورحان غازی کی موت کے بعد کئی علاقوں میں افراتفری پھیل گئی۔ انقرہ میں موجود عثمانی فوج کو مقامی حکام نے شہر سے نکال دیا تھا۔ دوسری طرف اورحان غازی کے دوسرے بیٹے شہزادے ابراہیم اور شہزادے حلیل سلطان مراد کے خلاف بغاوت پر اتر آئے۔ سلطان مراد نے اناطولیہ میں بغاوتوں کی خبر سنتے ہی ایک تیز اور کامیاب فوجی مہم کا آغاز کیا۔ اس فوجی مہم کے دوران سلطان نے دوبارہ انقرہ پر عثمانی قبضہ قائم کیا اور اپنے دونوں سوتیلے بھائیوں ابراہیم اور خلیل کو شکست دے کر انہیں قتل کروا دیا۔ بعد کے عثمانی سلاطین نے بھی اقتدار محفوظ رکھنے کے لیے اسی روایت پر عمل کیا۔
یوں اناطولیہ میں اپنی حکومت مستحکم کرنے کے بعد سلطان مراد نے یورپ میں فتوحات کے لیے نئی فوجی مہم کا آغاز کیا۔ یورپ میں عثمانی افواج ڈیموٹیکا میں دوبارہ جمع ہوئیں، جہاں سلطان مراد نے فوج کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ ایورینوس بے جبکہ دوسرا لالا شاہین پاشا کے حوالے کیا گیا۔ ایورینوس بے بحیرہ ایجین کے ساحل کے ساتھ مغرب کی طرف روانہ ہوئے، جبکہ لالا شاہین پاشا شمال کی جانب روڈوب پہاڑی سلسلے کی طرف بڑھے۔ لالا شاہین پاشا اپنی فوج کے ساتھ ماریسا وادی کی طرف آگے بڑھے، جو بلکان کے اندرونی علاقوں میں داخل ہونے کا اہم راستہ تھی۔ ایورینوس بے نے کومتینی شہر فتح کیا، جبکہ لالا شاہین پاشا نے اسٹار زاگورا پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد عثمانیوں نے بلغاریہ کے سب سے بڑے شہروں میں سے ایک پلوودیو کا محاصرہ کر لیا۔ یوں ایک طویل محاصرے کے بعد 1364 عیسوی میں پلوودیو پر بھی عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا۔ شہزادہ حلیل کی موت اور تھریس کی عثمانی فتوحات کے بعد 1364 عیسوی میں بازنطینیوں اور عثمانیوں کے درمیان باقاعدہ امن معاہدہ طے پایا۔ اس معاہدے کے تحت جان پنجم نے سلطان مراد کی فتوحات کو تسلیم کر لیا اور وعدہ کیا کہ وہ دوسری یورپی طاقتوں کے ساتھ مل کر عثمانیوں کے خلاف اتحاد نہیں کرے گا۔ اسی سال ہنگری، سربیا، بوسنیا اور ولاچیا کے حکمرانوں نے سلطان مراد کے برق رفتار فتوحات کے خلاف ایک صلیبی لشکر تیار کیا اور جلد یہ صلیبی فوج ادرنے کی طرف پیش قدمی کرنے لگی۔ عیسائیوں کا مقصد بلکان میں ترکوں کی پیش قدمی روکنا اور انہیں دوبارہ درے دانیال کے اس پار اناطولیہ کی طرف واپس دھکیل دینا تھا۔ اس صلیبی فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے حاجی البے ادرنے میں عثمانی لشکر کے ساتھ تیار کھڑے تھے۔ حاجی البے نے ادرنے کے قریب جنگ میں صلیبی فوج کو بری طرح شکست دی۔ اس جنگ کو سربوں کی تباہی بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ تقریباً 10,000 عثمانی سپاہیوں نے خود سے کہیں بڑی یورپی فوج کو شکست دی تھی۔ اسی جنگ میں پہلی بار عثمانیوں نے ایک بڑے صلیبی لشکر کا سامنا بھی کیا تھا۔ 1368 عیسوی میں عثمانی افواج نے بلغاریہ کے کئی اہم ترین شہر جن میں یامبول، برگاس، ساموکوف اور سلیون شامل تھے انہیں تیزی سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ادرنے کو عثمانیوں کا نیا دارالحکومت بنا دیا گیا۔ جب جان پنجم کو اندازہ ہوا کہ اب یورپ سے مدد نہیں آنے والی تو اس نے اپنے بیٹے مینویل کو ادرنے بھیجا تاکہ سلطان مراد سے امن کی درخواست کی جا سکے۔ آخرکار سلطان مراد نے بازنطینی شہنشاہ کی درخواست قبول کر لی اور دوبارہ امن قائم ہو گیا۔ امن قائم ہونے کے بعد سلطان مراد نے سلطنت کے اندرونی معاملات پر توجہ دینا شروع کی۔ عیسائیوں اور یہودیوں کو اپنی جان، مال اور مذہب کی مکمل آزادی دی گئی، بشرطے کہ وہ عثمانی حکومت تسلیم کریں اور جزیہ ادا کریں۔ سلطان مراد کے دور کی سب سے اہم اور بڑی تبدیلی ینیچری فوج کا قیام تھا۔ گزشتہ کئی فتوحات کے دوران عثمانیوں کے ہاتھ بہت سا مال غنیمت اور بڑی تعداد میں عیسائی جنگی قیدی آئے تھے۔ سلطان مراد کے دور میں عثمانی حکومت نے جنگی غلاموں پر 5واں حصہ ٹیکس نافذ کیا۔ انہی غلاموں میں سے منتخب نوجوانوں کو لے کر پہلی باقاعدہ ینیچری فوج بنائی گئی۔ یہ عثمانی تاریخ کی پہلی مستقل ایلیٹ فوج تھی جو براہ راست سلطان کے ماتحت تھی۔ آنے والی دہائیوں میں دوشیرما نظام مکمل طور پر عثمانی نظام کا حصہ بن گیا۔ اس نظام کے تحت بلکان کے عیسائی خاندانوں کے نوجوان لڑکوں کو جمع کیا جاتا، پھر انہیں تربیت دے کر عثمانی فوج اور سرکاری نظام میں شامل کیا جاتا تھا۔ بعد میں یہی ینیچری فوج عثمانی سلطنت کی سب سے طاقتور فوجی قوت بن گئی اور کئی صدیوں تک سلطنت کی بڑی فتوحات میں حصہ لیتی رہی۔ 1371 عیسوی کے موسم گرما میں ایک بہت بڑی صلیبی فوج سربیا کے بادشاہ وقاسن کی سربراہی میں جمع ہوئی۔ تقریباً 50,000 سپاہیوں پر مشتمل اس لشکر میں سربیا کے بڑے بڑے امراء اور جنگجو شامل تھے۔ ان کا مقصد عثمانیوں کو بلکان سے نکالنا تھا۔ اس وقت سلطان مراد اول ادرنے میں موجود نہ تھے، بلکہ وہ اناطولیہ میں بورسا شہر میں موجود تھے۔ لالا شاہین پاشا نے فوراً بورسا میں موجود سلطان مراد کو خط بھیجا کہ عثمانی فوج کی بڑی کمک فوراً تھریس روانہ کی جائے۔ ادھر ایورینوس بھی تھریس میں موجود باقی عثمانی فوجوں کو جمع کر رہے تھے تاکہ صلیبی لشکر کے خلاف مزاحمت کی جا سکے۔ عثمانی افواج کی تعداد نسبتاً کم تھی، جبکہ صلیبی لشکر تعداد میں بہت زیادہ تھا۔ اسی لیے عثمانیوں نے براہ راست میدان جنگ کے بجائے گوریلا جنگی حکمت عملی اپنائی۔ جب صلیبی فوج عثمانی دارالحکومت ادرنے کے قریب پہنچی تو سرب امراء نے دریائے ماریسا کے کنارے پڑاؤ ڈالنے کا فیصلہ کیا۔
عثمانی تاریخی روایات کے مطابق صلیبی فوج رات کے وقت جشن منا رہی تھی۔ سپاہی کھانے پینے اور آرام میں مصروف تھے، جبکہ ان کا کیمپ تقریباً غیر محفوظ تھا۔ سرب امراء کو یقین تھا کہ عثمانیوں کی کوئی بڑی فوج اس علاقے میں موجود نہیں، کیونکہ سلطان مراد نے چند ماہ پہلے ہی اپنی زیادہ تر فوج اناطولیہ واپس بلا لی تھی۔ لیکن یہی غلط فہمی ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی۔ ایورینوس بے نے اپنے تقریباً 800 ماہر جاسوس اور چھاپہ مار سواروں پر مشتمل دستے کے ساتھ رات کے اندھیرے میں اچانک صلیبی کیمپ پر حملہ کر دیا، جبکہ لالا شاہین پاشا کی ادرنے میں موجود فوج بھی اس حملے میں شامل ہو گئی۔ اس اچانک حملے سے پورے صلیبی لشکر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ ہزاروں سرب سپاہی اپنے خیموں میں ہی مارے گئے، جبکہ بہت سے لوگ بھاگتے ہوئے دریائے ماریسا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ رات کے اس اچانک حملے نے پورے کیمپ کو تباہ کر دیا۔ ہر طرف چیخو پکار، بھگدڑ اور قتل و غارت گیری کا منظر تھا۔ خود سرب بادشاہ وکاسن اور سرب اشرافیہ کا بڑا حصہ بھی اسی حملے میں مارا گیا۔ اگلے دن صبح سورج نکلنے تک صلیبی لشکر تقریباً مکمل طور پر تباہ و برباد ہو چکا تھا اور عثمانیوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی۔ بلکانی تاریخ کے مطابق اس جنگ کے بعد دریائے ماریسا ہزاروں لاشوں سے بھر گیا تھا اور کئی ہفتوں تک اس کا پانی خون کی وجہ سے سرخ دکھائی دیتا تھا۔ ماریسا کی یہ جنگ بلکان میں عثمانیوں کی طاقت کو ہمیشہ کے لیے مضبوط کرنے والی جنگ ثابت ہوئی۔ جب سلطان مراد اول کو صلیبی حملے اور ماریسا کی عظیم فتح کی خبر ملی تو وہ فوراً عثمانی فوج کے بڑے حصے کے ساتھ دوبارہ تھریس پہنچے۔ اب عثمانیوں کے سامنے بلکان تقریباً کھل چکا تھا، کیونکہ سرب سلطنت بکھر چکی تھی۔ سلطان مراد نے فوراً نئی فوجی مہمات کی تیاری شروع کر دی تاکہ بلکان کے مزید علاقے فتح کیے جا سکیں۔ 1372 عیسوی میں عثمانی فوج نے مقدونیہ کی طرف پیش قدمی شروع کی۔ عثمانی فوجیں بحر ایجین کے ساحلی راستوں کے ساتھ آگے بڑھتی گئیں اور انہوں نے بے شمار اہم ترین شہر فتح کرتے ہوئے انہیں عثمانی سلطنت میں شامل کر لیا۔ مقدونیہ کے کئی علاقے عثمانیوں کے قبضے میں آ گئے۔ ماریسا کی عظیم فتح کے بعد اب عثمانی افواج پورے بلکان میں آزادانہ گھوم رہی تھی، جس سے بلغاریہ اور بازنطینی سلطنت دونوں خوفزدہ ہو گئی تھی۔